ایک تاریخ ہے وہاں پہ، انگریز جب آئے تو انہوں نے اس طرح کے معاملات کو ہر کمیونٹی کے علماء یا ان کے اپنے نظام پر رہنے دیا، ان کی عدالتوں میں بھی اسی کی پیروی کی گئی۔ اگر مسلمان ہیں تو محمدن لاء کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جب کسی جگہ ایک تاریخ بن جائے اور اس کو آپ تبدیل کرنا چاہیں تو مزاحمت ہوتی ہے۔ تو اوور آل اگر وہ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ مجھے اگر پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ آئیڈیلی تو یہی کرنا چاہیے کہ سب کمیونٹیز پر ان کے شخصی قوانین کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے بہت بہتر رہتے ہیں لوگ۔ لیکن رجسٹریشن کی حد تک یا عدالتی کارروائی کی حد تک اب چونکہ یہ ناگزیر ہو گیا ہے، تو اس لیے دنیا بھر میں انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جس سے گزرے بغیر آپ رجسٹریشن کے عمل سے دو چار نہیں ہو سکتے۔ اس کو اگر مداخلت کے طریقے پر نہ کیا جائے شخصی معاملات میں، صرف اتنا ہی رکھا جائے جیسے ہمارے ملک میں بھی ہے، پاکستان میں بھی آئینی قوانین بنا دیے گئے، اور ایک لحاظ سے آپ اگر اس قانون کے مطابق طلاق دیں، نکاح کرتے وقت بھی آپ اسی کے مطابق رجسٹریشن کراتے ہیں، اتنے حد تک ٹھیک ہے۔ اس میں جو مسئلہ بنتا ہے جس میں ریاست انوالو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مثلاً طلاق دے دی یا بچوں کی حضانت کفالت کا معاملہ ہو گیا ہے ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یا طلاق کے بعد کی کوئی ذمہ داریاں زیر بحث آ گئی ہیں، زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ اس طرح کے شخصی معاملات پہ نہ مداخلت۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب اس طرح کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ پھر کہاں جائیں؟ کمیونٹی اتنی آرگنائز نہیں رہی ہے جیسے دیہات میں پہلے ہوتی، لوگ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کس طرح فیصلہ کرے، اس میں وہ یونیفارم کوڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے وہ کیا چیز لانا چاہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی لوگوں کے شخصی معاملات میں، محض نزاع کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے یا رجسٹریشن کا ایک طریقہ ہے تاکہ ریکارڈ میں آ جائے، پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔